خواتین و حضرات، مرزا غالب کی جو آج غزل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز۔ حریف کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، حل کرنے والا، ساتھی یا دوست۔ اور مطلب مشکل کا مطلب ہے اگر کوئی مشکل جو آن پڑے۔ اور فسون نیاز کہتے ہیں، فسون کہتے ہیں جادو کو، اور فسون نیاز کا مطلب ہوتا ہے عجز اور انکساری کا منتر۔ اور عمر خضر دراز یعنی خضر علیہ السلام کی عمر لمبی ہو۔ یہ محاورہ ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی چیز پہلے ہی سے موجود ہو۔ اس کی جو شرح ہے ویسے تو کئی اساتذہ نے کی ہے، لیکن اس کی جو سب سے اچھی جو شرح ہے وہ ہمارے خیال میں انہوں نے خواجہ حالی نے کی ہے۔ اس کی سب سے اچھی شرح اس میں یہ لکھتے ہیں وہ کہ چونکہ یہ خیال بہت وسیع تھا اور مضمون جو تھا مطلب بننے کا متقاضی تھا، اس لیے پہلا مصرع اردو روزمرہ سے ایک ذرا دور ہو گیا ہے، مگر بالکل ایک نئی شوخی ہے جو شاید کسی کو پہلے نہیں سوچی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کسی مشکل مقصد کے حاصل ہونے میں تو عجز و نیاز کا منتر کچھ کام نہیں کرتا، لہٰذا آپ یہی دعا مانگیں گے کہ الہی خضر کی عمر دراز ہو، یعنی ایسی چیز طلب کریں گے جو پہلے ہی دی جا چکی ہو۔ اب شعر سے ظاہر ہے کہ شاعر کے نزدیک عجز و نیاز کے سوا مقصد حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ عجز و نیاز کا جادو تو کسی مشکل کام کے پورے ہونے میں کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، اس سے تو کوئی الجھا ہوا کام سلجھ نہیں سکتا، کوئی بہت مشکل مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس تو عجز و نیاز کے سوا اور کوئی تدبیر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ بس ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عجز و نیاز کی ایک شکل ہے کہ خضر کی عمر لمبی ہو، اور یہ التجا پہلے ہی سے پوری ہو چکی ہے۔ اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوئی دعا خود تو قبول ہو نہیں رہی ہے، تو پھر ایسی ہی ایک دعا مانگی جائے۔ اس میں ہلکا سا دعا نہ قبول ہونے پر ایک ہلکا سا گلہ بھی ہے اور ایک چھپا ہوا طنز بھی ہے کہ جی وہ یا اللہ میاں حضرت عمر کی جو حضرت خضر کی جو عمر ہے اس کو دراز کر دے، لمبا کر دے، کیونکہ یقین یہی کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ قیامت تک وہ کبھی نہیں مریں گے اور ان کو ایک اتنی طویل زندگی عطا ہوئی ہے۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھیں کہ نہ ہو باہرزہ بیاباں نورد وہم وجود، ہنوز تیرے تصور میں ہے نشیب فراز۔ باہرزہ کا مطلب ہے بیہودہ طریقے سے، فضول طریقے سے، اور بیابان نورد کہتے ہیں گھومنے والے کو، اور بیابان کہتے ہیں صحرا کو، سمجھ لیجئے جنگل کو، ویرانے کو۔ تو صحرا اور بیابان میں پھرنے والے کو یہاں پر ہم کہیں گے بیابان نورد۔ اور ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک یا ابھی، اور نشیب کہتے ہیں نیچی جگہ کو، اور فراز کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ نشیب و فراز یعنی اونچائی اور نیچائی، یوں سمجھ لیجیے آپ۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے وجود کے سلسلے میں وہم اور گمان کی خاک نہیں چھاننی چاہیے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر تو ایسا کرنا چاہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تیرے تصور میں ابھی اونچ نیچ باقی ہے۔ اب یہ شعر اصل میں اس کا تعلق ہے وجود حقیقی سے۔ اگر آپ میں سے کچھ حضرات جو ہیں ان کو وجود حقیقی کا کچھ علم ہوگا، پہلے سے جانتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ اصطلاح کیوں استعمال کی جاتی ہے، تو
شاید وہ اس شعر کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے۔ وجود کے سلسلے میں وہم کا شکار ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود وجود کے جو مرتبے ہیں ان کو صحیح تسلیم کیا جائے، یعنی اس کا سب سے اونچا مرتبہ وجوب کا ہے، اور اب اس سے نچلا جو ہے وہ امکان کا ہے۔ یعنی ایک تو یقین ہے کہ بھائی یہ چیز ایسی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کا امکان ہے کہ یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے۔ یہی اونچ نیچے اور ظاہر ہے، جس راستے میں اونچ نیچ ہو وہ مسافر کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث ہوتا ہے۔ جیسے وہ مصرع ہے کہ رہ رو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خود وجود حقیقی کے سوا کسی دوسرے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ اب اس میں وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک یہ بھی وہم و گمان کی بیابان کی خاک چھاننا ہے، اور اسے بھی اونچ نیچ کے تصور کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ انسان کی طبیعت جو ہے وہ کمی ذاتی یا افراط اور تفریط سے پاک ہو کر اعتدال اور توازن میں آ جائے تو اس قسم کے جو وہم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور صرف ایک ہی وجود باقی رہ جائے گا جو ظاہر ہے کہ وجود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی سب مٹ جائیں گے جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ صرف وہم کی تخریق ہے۔ اسی طرح نشیب اور فراز ختم ہوگا، اور یہی جو ایک طرح کا قدرتی اعتدال ہے یا توازن ہے، یہ اس کی ایک روشن دلیل ہے۔ شعر دیکھیے کہ وصال جلوہ تماشا ہے، وصال جلوہ تماشا ہے پر دماغ کہاں، کہہ دیجئے آئینہ انتظار کو پرواز۔ اب یہ جو جلوہ تماشا ہے اس کا مطلب ہے حسن کا تماشا دکھانے والا، وہ حسن جو دیکھنے کے قابل ہو، اور پرداز کہتے ہیں کسی چیز کو چمکانا یا اس کو بہت زیادہ جلا بخشنا، سیکل کرنا یا اس کی بہت زیادہ آرائش کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یقیناً محبوب کا جو وصال ہے وہ حسن کے جلوے دکھانے والا ہے، یعنی وہ مثال آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، وصال کہتے ہیں ملاقات کو یا مل جانے کو، یعنی وصال میں ہمیں حسن سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع ملے گا۔ یہ درست ہے، لیکن ہماری طبیعت کب برداشت کر سکتی ہے کہ انتظار کے آئینے کو اور سیکل کرتے جائیں، جلا دیتے جائیں، چمکاتے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وصال کتنی ہی محبوبیتوں کا مرکز ہو، اگر ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ حد درجہ لمبی مدت تک انتظار کرتے رہیں۔ اس شعر کو آپ 2-3 مرتبہ پڑھیے گا، اور یہ جو ہم نے اس کا مطلب آپ کو بتایا ہے اس کو ذرا آپ 2-3 مرتبہ سنیے گا تو پھر آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ تعالی یہ شعر جو ہے یہ بہت آسانی سے آ جائے گا۔ پر دماغ کہاں کا جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کہاں تک، یہ ہے اس کا، ایسے بھی اس کا یہ مطلب کر سکتے ہیں۔ شعر ہے کہ ہر ایک ذرہ عاشق ہے آفتاب پرست، گئی نہ خاک ہوئے پر ہوائے جلوہ ناز۔ آفتاب پرست کہتے ہیں سورج کا پجاری، سورج کو پوجنے والا، اس کو آفتاب پرست کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک فرقہ بھی ہے دنیا میں جو آفتاب پرستی کرتا ہے۔ اور جلوہ ناز کا مطلب ہے محبوب کا جلوہ۔ تو وہ کہہ یہ رہے کہ عاشق کی خاک کا ذرہ ذرہ بدستور سورج کو پوج رہا ہے۔ دیکھیے خاک ہونے اور مر جانے پر بھی جلوہ ناز کا شوق ضائع نہیں ہوا۔ ذرے کے آفتاب پرست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذرہ وجود حقیقی پر موجود ہے اور اسی سے چمک دمک حاصل کرتا ہے اور اسی سے مل جانے کا آرزومند ہے۔ خواتین حضرات، یہ غزل اصل میں مرزا نے کہی ہے
وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ اس غزل میں اسی فلسفے کو لے کر آئے ہیں، اور اسی کی جو مختلف سمتیں ہیں ان پر انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں کہ کیسے انسان سارے دنیا کے وہم ختم کر کے، اونچ نیچ ختم کر کے، اور ہر قسم کے وہم سے نکل کے صرف ایک ذات کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ خاک ہو جاتا ہے۔ تو ذرے کے آفتاب پرست ہونے کا مطلب ہم نے آپ کو بھی بتا دیا کہ ہر ذرہ جو ہے وہ اسی سے چمک دمک حاصل کرتا ہے اور اسی کی طرف وہ بڑھتا ہے کہ اسی سے وہ مل جائے، مطلب ہے وجود حقیقی سے۔ نہ پوچھ وسعت میں خانہ جنوں غالب، جہاں یہ کاسہ گردوں ہے ایک خاک انداز۔ کاسہ گردوں کہتے ہیں آسمان کا کاسہ یا آسمان کا پیالہ، کیونکہ آپ اس کو اس لیے شعراء اس سے تشبیہ دیتے ہیں پیالے یا کاسے سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان ایسا نہیں ہے کہ ایک چوکور چیز ہمارے پاس ہے، یہ ایک آپ دیکھیں ایک افق سے دوسرے افق تک دائیں بائیں دیکھیں آپ یا اس کو، تو یہ ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور پھر بیچ میں پہنچتا ہے، اور پھر بیچ سے پھر وہ پہلے چڑھائی ہوتی ہے اس کی اور اس کے بعد پھر اس کی اترائی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو کوئی پیالہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اسے پیالے سے یعنی کاسے سے انہوں نے سمجھنے کے دی ہے تشبیہ۔ تو کاسہ گردوں آسمان کا کاسہ ہے۔ خاک انداز کہتے ہیں وہ برتن جس میں فرش کی صفائی کے بعد کوڑا کرکٹ ڈال کر پھینکتے ہیں، آج کل اسے ڈسٹ بن کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ جنوں کا جو شراب خانہ ہے وہ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہے اس کا حال مت پوچھو، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ ایک آسمان ہے جو ساغر نما ایک برتن ہے۔ اس میخانے میں صرف اتنی حیثیت ہے کہ اس میں کوڑا کرکٹ ڈال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کہہ یہ رہے ہیں کہ آسمان کو مٹی یا کوڑا کرکٹ ڈال کر باہر پھینکنے کا آلہ بتانے سے یہ مقصد ہے کہ وہ آسمان کو کچھ چیز نہیں سمجھتے۔ اور کاسہ گردوں اس اعتبار سے کہ جو ہماری زمین ہے اس کو کرۂ خاک بھی کہتے ہیں، یعنی مٹی کا بنا ہوا، تو خاک انداز کی طرح سے خاک سے بھرا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ میخانہ جنوں میں یعنی پاگل پن کا جو میخانہ ہے اس میں کاسہ گردوں کی اتنی وقت بھی نہیں کہ کاسہ ہے شراب میں اس کا شمار، بلکہ خاک انداز ہے۔ اب غور فرمائیے کہ جس میخانہ جنوں میں آسمان کو ایک انہوں نے ڈسٹ بن بتا دیا، تو اس کی وسعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو میخانہ جنوں ہے وہ تو اس کے مقابلے میں تو آسمان ایک یعنی خاک انداز کی یا کوڑا کرکٹ پھینک دینے والے برتن کی حیثیت رکھتا ہے، اور آسمان کو اس اعتبار سے خاک انداز کہنا ہے کہ بہت اس لیے بھی موضوع ہے کہ زمین جو ہے وہ سراپا خاک ہے اور بظاہر تو اسی ظرف میں پڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یعنی اسی برتن میں پڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ اس کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا کیجیے۔ تو آپ سے پھر اب مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔